السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ شاہ مرداں شیر یزداں، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، باب فضل ولایت بلاکو سلام، باب فضل و ولایت بلاکو سلام۔ حضرات، آج ہمارا مولا کائنات شیر خدا فاتح خیبر حیدر کرار حضرات حسنین کریمین کے والد بزرگوار حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار، عظمتوں والے، شرف والے، صاحب علم، صاحب حلم، صاحب جود و سخا، کون سا وصف ہے، کون سی خوبی ہے جو آپ کے اندر موجود نہ ہو؟ آپ کی فضیلتیں، آپ کے مناقب کا عالم یہ ہے کہ گویا آپ کی منقبتوں کا عالم یہ ہے کہ گویا ایک سمندر ہے جس کے ساحل پہ آپ کی فضیلتیں بیان کرنے والا یا سننے والا یا پڑھنے والا گویا ساحل سمندر پہ کھڑا ہے اور اس کی گہرائی اور گہرائیوں کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو مظہر العجائب والغرائب کے لقب سے جانا پہچانا جاتا ہے، اور یہ سب شرف ملا تھا مولا کائنات، مولا مشکل کشا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو، آقا کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی شروع ہی سے پرورش فرمائی، آنکھیں ہی آپ نے کھولی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں۔ سبحان اللہ، جب آنکھ کھلی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو سب سے پہلے آپ نے جس رخ زیبا کا دیدار کیا ہے وہ ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا۔ یہ ایک بار نہیں، پورا بچپن آپ کا جو ہے بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزرا، آپ کی پرورش میں، آپ کی گود میں، آپ کی کفالت میں، چونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی بوجھ کو کم کرنے کی وجہ سے آپ نے اپنے بھتیجے بلکہ اپنے چچا جان بھائی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں، اپنی پرورش میں آپ نے لے لیا، اور آپ حضرات نے یہاں پر سنا ہے کہ آپ کی ولادت ہی کعبہ شریف کے اندر، پیدائش ہی آپ کی کعبہ کے اندر ہوئی، اور یہ آپ کے لیے شرف کی بات نہیں ہے، بہت بڑے شرف کی بات نہیں ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ آپ کی ولادت کعبے میں ہوئی
اس میں آپ کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ فضیلت تو خود کعبہ کی ہے کہ آپ کی ولادت کعبہ کے اندر ہو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آپ نے غزوہ خیبر کا وہ واقعہ سنا ہوگا، جو صحیح بخاری و مسلم اور دیگر سیاح کی حدیثوں میں صحیح حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تھوڑی دیر کے لیے صرف حاضر ہوا ہوں، وقت زیادہ نہیں ہے، اور ہمارے علماء اساتذہ مبلغین الحمدللہ یہاں پر بیٹھے ہیں، مجھ سے زیادہ ہی ہم تو جانتے ہیں، اور یہ طلبہ ہی ہے ہمارے، تقریباً سارے واقعات آپ کی ہم سیرت ہے، مجھ سے زیادہ ہی آپ لوگ آپ تو جانتے ہیں، تو بس تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حاجی عثمان صاحب سعدی، اللہ ان کے علم و عمل میں اور اضافہ فرمائے، ان کا حکم ہوا، چونکہ یہ اس جلسہ کے آج کے یا پروگرام کے آج کی اس محفل کے یہ نقیب ہیں، سرپرست بھی ہیں الحمدللہ، تو ان کا وہاں پر حکم آیا تو میں حاضر ہوا۔ حدیث پاک آپ نے سنی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ جھنڈا کل ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ خیبر کے قلعہ کو فتح فرمایا، اور بعض روایت میں ہے کہ ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو شخص جو ہے اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ میں، آپ کی سیرت میں، یہ میری معلومات کے مطابق، اور جیسا کہ ہم نے اہل علم سے یہ سنا ہے کہ یہ پہلی بار ایسا واقعہ یہاں پیش آیا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں یہ جھنڈا کل دوں گا۔ جس کو دینا تھا، جس کو جھنڈا دینا تھا، جس کو قائد بنانا تھا، جس کو اپنی قیادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپنی تھی، اپنی لیڈرشپ جس کو دینی تھی، یہ ذمہ داری عالم جس کو دینا تھا، وہ آپ نے دے دیا، اعلان صاف صاف فرما دیا۔ لیکن دوں گا میں کل، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار غالباً فرمایا آپ اپنی پوری حیات یہاں طیبہ میں، کہ میں یہ جھنڈا کل دوں گا۔ اور یہ اعلان کرنے کی وجہ سے سارے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پوری رات جو ہے، سمجھ رہے ہیں، کروٹیں بدلنے میں سب نے اب گزار دی، کسی کو بڑھیا سے نیند آئی نہیں ہوگی، اور سب کی یہی خواہش تھی کہ اے کاش یہ جھنڈا مجھے کو مل جائے، میں ہی قائد بن جاؤں، یہ قیادت اب مجھے کو مل جائے، یہ ذمہ داری مجھ کو مل جائے، یہ علم مجھ کو مل جائے۔ اور سب یہ سوچ رہے تھے کہ کون وہ شخص ہوگا خوش نصیب جنہیں یہ جھنڈا دیا جائے گا، یہ علم دیا جائے گا، یہ قیادت دی جائے گی، یہ ذمہ داری جن کو اور دی جائے گی، وہ کون شخص ہوگا؟ ایہم یؤتاہا، وہ کون شخص ہوگا جن کو یہ جھنڈا دیا جائے گا؟ سارے صحابہ نے پوری رات اسی بے چینی میں گزار دی، اور یہ بھی پہلی بار پیش آیا تھا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ کہ انہوں نے پوری رات جو ہے، یہی اسی رات میں ایسا واقعہ آیا تھا پیش، ہماری معلومات کے مطابق، جیسا کہ اہل علم سے میں نے سنا ہے، اور کچھ ہی حد تک تھوڑا بہت کچھ میں نے جبر پڑھا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یہ پہلی بار صحابہ کے ساتھ پیش آیا تھا کہ پوری رات انہوں نے بے چینی میں گزار دی، اسی فکر میں اسی سوچ میں کہ کن کو یہ جھنڈا دیا جائے گا۔ اچھا، صحابہ میں سے یہ جو فخر کی بات تھی، یہ جھنڈا دینا اور قائد بنانا، اپنی قیادت سونپنا، اپنی لیڈرشپ دینا، یہ تو خیر فخر کی بات ہے ہی بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائد ہوگا، علم بردار ہوگا، انہیں قیادت ملے گی، انہیں یہ جھنڈا ملے گا، فخر کی بات ہے ہی۔ مگر یہ زیادہ فخر کی بات نہیں تھی، سب سے زیادہ جو شرف کی بات تھی، عظمت کی بات تھی، وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ وہ ایسا شخص ہوگا جو اللہ اور رسول سے محبت کرے گا۔ اچھا، جتنے بھی صحابہ تھے تو کون صحابی تھے جو اللہ اور رسول سے محبت
نہ کرتے ہوں؟ صحابہ اگر اللہ اور رسول سے محبت نہیں اگر وہ کریں گے تو کون پھر کرے گا محبت؟ ہم اور آپ کریں گے؟ صحابہ سے زیادہ کون اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے ہوں گے؟ سارے ہی صحابہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے تھے، بلکہ صحیح معنی میں وہی لوگ محبت کرنے والے تھے، وہی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثار تھے، فدا تھے، قربان تھے۔ سچی محبت، سچی عقیدت، سچی الفت، سچی چاہت انہی کے اندر صحیح معنی میں موجود تھی، ٹھیک ہی نہیں؟ تو حدیث شریف کا یہ ٹکڑا زیادہ معنی نہیں رکھتا تھا، سارے ہی صحابہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے تھے، لیکن جو حدیث شریف کا دوسرا ٹکڑا تھا کہ اللہ اور رسول بھی اس سے محبت فرمائیں گے، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات تھی، یہ بہت بڑے فخر کی بات تھی، یہ بہت شرف کی بات تھی، عظمت کی بات تھی، رفعت کی بات تھی، بلندی کی بات تھی۔ اسی وجہ سے سارے صحابہ نے اسی بے چینی میں پوری رات گزار دی کہ کس کو یہ جھنڈا دیا جائے۔ اچھا، حدیث شریف آپ نے بعد میں پھر پوری آپ نے سماعت کی ہے، سنا ہے، آپ حضرت نے بیان بھی کیا ہے کہ جب وہ صبح ہوئی تو صحابہ حاضر ہوئے ہے نا، تو فرمایا علی بن ابو طالب کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حضور ان کی آنکھیں دکھتی ہے، تکلیف ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے۔ فرمایا نہیں، حاضر کرو۔ حضرت مولا علی، مولا مشکل کشا، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ رسول ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھ میں کیا ڈال دی کہ حضرت مولا کائنات، مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں گویا ہماری آنکھیں کبھی دکھتی نہیں۔ تو حدیث شریف کی پوری تفصیل جو ہے آپ کے ذہن میں، لیکن محبت دیکھیں آپ کہ حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے تھے، کیونکہ حدیث شریف میں بعض روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں خیبر کے قلعہ کو فتح فرمائے گا، اور بعض روایت میں کہ وہ ایسا شخص ہوگا جو اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ محبت رسول کی آپ نے پوری تصویر جو ہے مقام صحابہ میں صحیح معنی میں آپ نے پیش فرمائی، سنا ہے مقام صحابہ میں کہ آپ نے محبت رسول پر اپنی نماز کو آپ نے قربان فرما دیا اور لوگوں کو یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ ناممکن۔ اور نماز قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو، یہ آپ نے مقام صحابہ میں محبت کی نظیر پیش فرمائی۔ اور علماء یہاں بیٹھے ہیں، آپ حضرات بھی بیٹھے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر فوج میں تنہا وہاں پر گھس گئے اور سب کو آپ نے یہاں پر بھگایا، تو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین کے بیچ موجود ہیں، اور بھی وہاں پر کچھ حضرات تھے۔ بلکہ یہ بتانا میں چاہتا ہوں کہ آپ نے غزوہ احد کے موقع پر محبت کی ایسی نظیر پیش وہاں پر فرمائی، کچھ اور بھی صحابہ تھے لیکن حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی پوری جان جو ہے غزوہ احد کے موقع پر آپ نے قربان کر دیا۔ بالکل قربان کا مطلب آپ وہاں شہید نہیں ہوئے، لیکن آپ نے پوری جانثاری کا ثبوت دیا غزوہ احد کے موقع پر، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار و مشرکین کے بیچ گھر گئے تھے تنے تنے۔ تو محبت کی آپ نے وہاں ایسی نظیر پیش فرمائی۔ کون سی باتیں آپ کی فضیلت کے تعلق سے میں یہاں پر بتاؤں؟ آپ نے سنا ہوگا ہجرت کے موقع پر کتنا اطمینان تھا، کتنا بھروسہ تھا مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے ان کلمات پر کہ علی
تمہیں میرے بستر پہ سونا ہے, جو امانت ہے وہ امانت دے کر تم آ جانا, اور تمہیں کوئی بھی تکلیف اذیت نہیں ہوگی. کتنا بھروسہ تھا, کتنا اعتماد تھا, کتنا سمجھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر انہیں کہ بظاہر تو جو آپ کا بستر تھا وہ تو قتل گاہ تھا, لیکن مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کا بستر میرے لیے قتل گاہ نہیں تھا, میرے لیے پھولوں کا گویا بچھونا تھا. میں رات بھر چین سے میں سویا, تو کتنا اطمینان تھا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آپ کیا سمجھتے ہیں جو حدیث آپ حضرات نے یہاں پر پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے علی, آپ یہ سمجھتے ہو کہ غزوہ تبوک کے موقع پر میں آپ کو اپنا خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں تو آپ ذرا کچھ پریشان ہو؟ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جب حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ شریف میں جو عورتیں ہیں, جو بچے ہیں, آپ ہمیں ان کا ہم کو خلیفہ اور ان کا نائب سمجھ, آپ اپنا نائب یہاں پر بنا کر جا رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, اے علی کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہو کہ آپ کا درجہ میری نگاہ میں ایسی ہے جیسے حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا. یہ کم فخر کی بات ہے, یہ کم اعزاز کی بات ہے. بس یہ ہے کہ یہ آپ جو ہے نبی نہیں ہے, لیکن درجہ اور فضیلت ہے, سمجھ رہے ہیں, اور وہ یا مرتبہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ پیغمبر کی نگاہ میں حضرت ہارون پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو درجہ تھا. جیسے آپ خلیفہ بنا کر, اپنا نائب بنا کر, اپنا قائد بنا کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم گئے تھے, ایسے ہی ہے علی, آج میں آپ کو غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنا کر جاؤں. خلیفہ بنانا, نائب بنانا یہ کم معمولی بات نہیں ہے, غیر معمولی بات ہے خلیفہ بنانا. اور یہ کیا کم اعزاز کی یہاں پر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من کنت مولا فعلی المولا, اس کا میں مولا اس کے علی مولا. یہ کم بات ہے, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. آپ مولا کون ہے؟ مولا کائنات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولی, مولا کائنات ہے. تو یہی شرف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا حضرت علی بن ابو طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی منصب عطا فرمایا, من کنت مولا فعلی المولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اللہم والے من والا وعادے من عادا, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ تو اس سے محبت فرما, تو اس سے محبت فرما جو علی سے محبت کرتے ہیں, سبحان اللہ, اور جو علی سے دشمنی رکھتے ہیں, اے اللہ تو اس سے دشمنی فرما. علی کی محبت کے تعلق سے ارشاد فرمایا, علی سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا, علی سے بغض وہی رکھے گا جو یا محبت کیا ہوگا, منافق ہوگا. یہ کم یہ سب فضیلتوں کی بات ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کے سب سے بڑے دروازہ ہے. یہ کم شرف کی بات ہے, بے شمار آپ کے فضائل و مناقب ہیں. مولا تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے, جو کچھ بیان ہے غلطیاں ہوں مولا تعالیٰ معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.